کے اندر 4 دانا لوگ تھے، 4 عقل مند لوگ تھے جن کو عقل مندی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ سمجھ بوجھ والے معاملہ فہم لوگ ہیں اور معاملات کے اندر ان کی سمجھ بوجھ بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑے دانا اور عقل مند اور زیرک انسان ہیں۔ ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص اور زیاد بن ابی سفیان، یعنی ان 4 لوگوں میں جو عرب کے جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ شخص، یہ 4 لوگ فلاں کمپنی کا دماغ ہے، اس کی اساس ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ عرب کے ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جن کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، جن کو دانا سمجھا جاتا ہے، اور یہ دانائی، یہ عقل مندی، یہ بصیرت، یہ ذہانت، یہ فطانت، یہ شعور، یہ علم، یہ فقاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سنت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس قدر لگاؤ تھا مدینے کے اندر آئے، عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، محرم کے دن ہے، 10 محرم ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھا کہ بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ روزے سے نہیں ہیں، فوراً تنبیہ کی، ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی میں آ کر لوگوں کو بلایا، اعلان کروایا کہ میری بات سنو، کہ کہاں تم پھرتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ سے سنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لوگ بھول چکے تھے عاشورہ کے روزے کو، 10 محرم کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی۔ اسی طرح شام میں بیٹھے ہوئے پتہ چلا مدینے کے اندر کہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی گئی ہے۔ کون سی سنت کی؟ نکاح کی جو سنت ہے۔ ایک شخص نے نکاح شغار کیا، وٹا سٹا کا نکاح کیا، اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام کی اولادوں میں تھے۔ ایک عباس بن عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے پوتے تھے، عبداللہ بن حکم کے ساتھ، عبد الرحمن بن حکم کے ساتھ، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا، وٹے سٹے کی بنیاد پہ، حق مہر کے بغیر نکاح شغار، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وٹے سٹے کا نکاح شغار جس کے اندر حق مہر نہ ہو نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو شام میں پتہ چلا کہ یہ نکاح ہوا ہے اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی گئی ہے، فوراً وہاں سے پیغام کو بھیجا کہ ان کے اندر تفریق کرواؤ، اس نکاح کو ختم کرواؤ، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے صحابہ کرام میں فرق ہے، عظمت کا فرق بھی ہے، شرف کا فرق بھی ہے، رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا فرق بھی ہے، اور یہ فرق قائم رہے گا، اس دنیا میں بھی رہے گا اور کل قیامت والے دن جنت میں بھی رہے گا۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ نے ان کے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے معاف کر دیا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام وہ تو ایسی معزز ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا، آپ کے چہرے کا خود دیدار کیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کے شاگردوں کو دیکھا ہے وہ بھی بڑی بابرکت شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اور کتب 6 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک وقت آئے گا، یغزو فئام من الناس، لوگوں کا ایک گروہ، ایک قبیلہ، ایک لشکر، ایک فوج اللہ کے رستے میں جہاد کرے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ کہا جائے گا کہ فلاں شخص موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس شخص کی وجہ سے، اس کی عزت رکھنے کی خاطر، اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ اس لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے۔
اور اس کے بعد تھوڑا عرصہ گزرے گا، ایک اور لشکر اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے گا، ایک اور فوج اللہ کے رستے میں نکلے گی، اور ان کے اندر کوئی رسول اللہ کے صحابی کا شاگرد ہوگا، اور جنگ کا طبل بجنے سے پہلے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے اندر کوئی تابعی موجود ہے جس نے صحابی کی شاگردی اختیار کی ہو یا ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں تابعی موجود ہے، اللہ اس تابعی کی برکت کی وجہ سے اس فوج کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور اسی طرح صحابی کے وجود کی اور اس کی تربیت کی برکت اتنی ہے کہ تھوڑے عرصے بعد ایک اور لشکر اللہ کے رستے میں نکلے گا، اور اس کے اندر صحابی کا شاگرد نہیں، صحابی کے صحابی کا شاگرد موجود ہوگا، تبع تابعی موجود ہوگا، اور پوچھنے والے پوچھیں گے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کے شاگرد کو دیکھا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ فلاں بن فلاں تبع تابعی موجود ہے، رسول اللہ کے صحابی کے شاگرد کا شاگرد موجود ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس لشکر کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ پہلے ہوں، سابقین الاولون ہوں، یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہوں، یا صلح حدیبیہ کے بعد والے ہوں، یا خندق کے بعد والے ہوں، یا احد کے بعد والے ہوں، یا بدر میں کے بعد والے ہوں، یا بدر سے پہلے ہوں، ہجرت کے بعد والے ہوں، یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ رب العزت نے ان کے وجود کے اندر، ان کی تربیت کے اندر، ان کی خدمات کے اندر بڑی برکت رکھی ہے، اور اللہ کے دربار کے اندر ان صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین و انصار جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی وہ پہلے وہ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے نیکی کے رستے کو اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہوئے بعد میں ملتے رہے، ان کے بارے میں دنیا کے لوگوں یہ بات لکھ کے رکھ لو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے، وہ درمیان والے، وہ بعد والے، سبھی کے بارے میں میرا رب کا یہ فرمان ہے کہ میں سارے کے ساروں سے راضی ہوں، اور میں نے ان کے لیے جنت تجری تحتہا الانہار، ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ان کو اللہ کی جنت بھی مل گئی ہے، اور ساتھ اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی حصول رضا کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے ان کو دے دیا۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے کسی انسان کو، کسی امتی کو، کسی سکالر کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی عالم کو، کسی جاننے والے کو صحابہ کے درمیان فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سارے کے سارے صحابہ سے راضی۔ تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے جس کا آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخصیت تاریخ کے اندر اس کو بڑا مطعون کیا جاتا ہے، معتوب ٹھہرایا جاتا ہے، اس کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہ شخصیت ہیں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہ 22 رجب آئے گا تو صرف اہل سنت کو پاگل کیا ہوا ہے اس نام پہ کہ کنڈے نکالنے ہیں اور کھانے پکانے ہیں، در حقیقت یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جشن منایا جاتا ہے، اور اہل سنت کے لوگ انتہائی لا غرضی اور انتہائی لا علمی اور جہالت پر مبنی رویہ رکھتے ہوئے اس پروپیگنڈے کا اور اس سازش کا شکار ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رسم ہے یا کوئی دین کے نام پہ کھانا کھلانا ہے، نہیں، بلکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں کھانے پکائے جاتے ہیں، اور یہ رافضی لوگوں کا کام تھا، یہ دشمنان صحابہ کا کام تھا، جنہوں نے یہ رسم شروع کی، یہ بدعت شروع کی،
اور کہا کہ یہ امام جعفر صادق کے نام پر ہے. در حقیقت یہ امام جعفر صادق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اس کی ان سے بنیاد اور اساس نہیں ملتی ہے. یہ صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی منائی جاتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خاص کاتب وحی رکھا تھا, ویسے تو 10-12 لوگ تھے لیکن جو 2 بہت پرسنل لوگ تھے ان میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب مقرر کیا تھا, اور لکھنے کا اور وحی کو لکھنے کا, خطوط کو لکھنے کا, پیغامات اور رسائل لکھنے کا کام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبول اسلام ہے وہ عام یہی ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. در حقیقت یہ درست نہیں ہے, آپ نے فتح مکہ سے 1 سال پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. 7 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور خود کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے اس بات کا اظہار کر لیا تھا کہ میں تیرے دین پر نہیں رہوں گا, میں اس دین کا پیروکار اور اس نبی کو ماننے والا بن چکا ہوں جو نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1730 نمبر صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ 7 ہجری میں جب رسول اللہ نے عمرہ کیا ہے, عمرۃ القضاء کے نام سے جو عمرہ مشہور ہے, صلح حدیبیہ پہ عمرہ کرنے آئے, نہیں کرنے دیا گیا. اس کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے, اور یہ واحد عمرہ ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق نہیں کروایا, ٹنڈ نہیں کروائی, قصر نہیں کروایا, بالوں کو کٹوایا ہے, منڈوایا نہیں ہے. اور یہ بال کاٹنے والے کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فتح الباری کے اندر امام ابن حجر نے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی واضح تصریح کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمرۃ القضاء فتح مکہ سے 1 سال پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. اور فتح مکہ کے بعد ان کا سارا خاندان مسلمان ہوا. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان جو ان کے والد تھے, جو پہلے اسلام سے پہلے دین کی مخالفت کرتے تھے اور قریش کے سب سے بڑے سردار تھے اور دین اسلام کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہیں, لیکن جب مسلمان ہو گئے تو یہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دین کے بہت بڑے سپاہی بن گئے, اور رسول اللہ کو خود کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے محاذ پر بھیجئے جہاں پر کافروں کے ساتھ سخت ترین لڑائی جاری ہو, سخت دشمنی جاری ہو, اور میں ویسے لڑوں گا جیسے دین کے خلاف لڑتا رہا تھا, اس سے بھی زیادہ زور و شور سے دین کی حمایت میں لڑنے کی خواہش رکھتا ہوں, مجھے ایسی جگہ پر بھیجا جائے. اور ان کی دونوں آنکھیں جنگوں کے اندر زخمی ہو کر وہ بینائی چلی گئی تھی, تیر لگے اور دونوں آنکھوں کی بینائی حالت اسلام میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی گئی تھی. سارا خاندان مسلمان ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے اندر حضرت ابو سفیان نے بھی شرکت کی, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی. اور حضرت ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے جب اچانک بنو ثقیف کے لوگوں نے تیروں کی بچھاڑ کی اور تیر پھینکے اور صحابہ پر اچانک ناگہانی میں حملہ ہوا تو کھلبلی مچ گئی اور افراتفری کا عالم ہو گیا. رسول اللہ پکار رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کے سامنے کھڑا ہوں, تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا میں سچا نہیں ہوں؟ کیا میری دعوت پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ کیا میری نبوت کو تم مانتے نہیں ہو؟ کہا ہاں مانتے ہیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے بعد کسی کی آواز بلند تھی تو وہ حضرت ابو سفیان تھے, جو صحابہ کرام کو اکٹھا کر رہے تھے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلا رہے تھے کہ آؤ اس مرکز کی طرف, اس منبع ہدایت کی طرف, اس منبع رشد و ہدایت اور بھلائی اور خیر کی طرف آ جاؤ, رسول اللہ کی ذات یہاں موجود ہے. اور اس جنگ کے اندر حضرت امیر معاویہ نے بھی شرکت کی, اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس جنگ کے بارے میں کیا فرمایا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین
اللہ نے اس کے بعد اطمینان، سکون اور سکینت نازل فرمائی ہے علی رسول ہی، اپنے رسول پر بھی، وعلی المومنین اور مومنوں پر بھی، اور ان مومنوں میں حضرت ابو سفیان بھی شامل ہیں اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح 9 ہجری غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی، غزوہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ ہے، اس کے اندر بھی حضرت امیر معاویہ نے شرکت فرمائی، اور اللہ رب العزت سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 میں فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی، احسان فرمایا، رجوع فرمایا اللہ رب العزت نے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اس تنگی کے گھڑی میں، تنگی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ اور اس خاندان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑا ہی قریبی تعلق تھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں لگتے ہیں، مومنوں کے ماموں لگتے ہیں۔ وہ اس اعتبار تھے کہ ان کی بہن ام حبیبہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، وہ مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں لگتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کیا عبداللہ بن عمر حضرت حفصہ کے بھائی اور امیر معاویہ ام حبیبہ کے بھائی مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ان لا تھے، اور یہ رسول اللہ کے سالے تھے رشتے کے اندر، اور یہ مومنوں کے ماموں لگتے ہیں، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے، امیر معاویہ بھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر نقل فرمایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا کل سحر و نسب، ہر رشتہ اور ہر نسب ختم ہو جائے گا، ینقطع ٹوٹ جائے گا، الا سحری و نسبی، سوائے میرے رشتے کے اور میرے نسب کے اور میرے تعلق کے علاوہ، کل قیامت والے دن ہر تعلق ختم ہو جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ اس رشتے کے حقدار ہیں کہ وہ رسول اللہ کے برادر ان لا تھے؟ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس حدیث کے مصداق ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کے رشتہ داروں میں کھڑا کرے گا۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے ان کو یہ عزت اور اکرام نصیب فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کو بڑی ترجیح دیا کرتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم سکھا، حساب کتاب کا علم سکھا، حساب بھی سکھا اور قرآن کتاب کا علم بھی سکھا، وقہ العذاب، اور اسے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اسی طرح دوسری دعا فرمائی اللہم اجعل معاویۃ ہادیا و مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا، اور اس کو خود بھی ہدایت عطا فرما۔ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیں اور اس کی خیر چاہتے ہوں، دنیا جہان کی کوئی چیز اللہ کے سوا پھر نہیں روک سکتی۔ اور اللہ بھی اپنے محبوب کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے محبوب کی دعاؤں کو مانتے ہیں۔ اس نبی کا تو چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جائے تو رب قبلہ بدل دیتا ہے، لیکن جس کے بارے میں رسول اللہ دعا کریں کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اور اس قدر ہوگی، اور ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 173 روایتیں بیان کی ہیں، 173 حدیثوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یاد کر کے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور یہ جو بڑی مشہور دعا پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اس روایت کو، اس دعا کو رسول اللہ سے بیان کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک مشہور حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، فقہ عطا فرما دیتا ہے، دین کا شعور، دین کا علم اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس روایت کو روایت کرنے والے، بیان کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت امیر معاویہ کی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جاندار اور ہمہ جہت شخصیت تھی۔
اور لکھا ہے محدثین نے، علماء نے، عرب کے اندر 4 دانا لوگ تھے، 4 عقل مند لوگ تھے جن کو عقل مندی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ سمجھ بوجھ والے معاملہ فہم لوگ ہیں اور معاملات کے اندر ان کی سمجھ بوجھ بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، بڑے دانا اور عقل مند اور زیرک انسان ہیں۔ ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص اور زیاد بن ابی سفیان، یعنی ان 4 لوگوں میں جو عرب کے، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ شخص، یہ 4 لوگ فلاں کمپنی کا دماغ ہے، اس کی اساس ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ عرب کے ان 4 لوگوں میں شامل ہیں جن کو عقل مند سمجھا جاتا ہے، جن کو دانا سمجھا جاتا ہے، اور یہ دانائی، یہ عقل مندی، یہ بصیرت، یہ ذہانت، یہ فطانت، یہ شعور، یہ علم، یہ فقاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت حضرت امیر معاویہ کو حاصل ہوا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سنت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، رسول اللہ کی سنت کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس قدر لگاؤ تھا مدینے کے اندر آئے، عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، محرم کے دن ہے، 10 محرم ہے، عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھا کہ بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ روزے سے نہیں ہیں، فوراً تنبیہ کی، ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی میں آ کر لوگوں کو بلایا، اعلان کروایا کہ میری بات سنو، کہ کہاں تم پھرتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول اللہ سے سنا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ لوگ بھول چکے تھے عاشورہ کے روزے کو، 10 محرم کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی۔ اسی طرح شام میں بیٹھے ہوئے پتہ چلا مدینے کے اندر کہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی گئی ہے۔ کون سی سنت کی؟ نکاح کی جو سنت ہے۔ ایک شخص نے نکاح شغار کیا، وٹا سٹا کا نکاح کیا، اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام کی اولادوں میں تھے۔ ایک عباس بن عبداللہ بن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کے پوتے تھے، عبداللہ بن حکم کے ساتھ، عبد الرحمن بن حکم کے ساتھ، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا، وٹے سٹے کی بنیاد پہ، حق مہر کے بغیر نکاح شغار، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وٹے سٹے کا نکاح شغار جس کے اندر حق مہر نہ ہو، نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو شام میں پتہ چلا کہ یہ نکاح ہوا ہے اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی گئی ہے، فوراً وہاں سے پیغام کو بھیجا کہ ان کے اندر تفریق کرواؤ، اس نکاح کو ختم کرواؤ، یہ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس قدر محبت ہے، مدینے میں آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے وگیں لگا رکھی ہیں، مصنوعی بال لگوا رکھے ہیں، فوراً ممبر پر کھڑے ہو گئے، کہا این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مصنوعی بال لگاتا ہے، لگواتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ نے بنو اسرائیل کو اس لیے تباہ و برباد کیا تھا کہ ان کے ہاں یہ مصنوعی بال لگانے کا بڑا رواج تھا۔ اسی طرح 2 صحابہ سے ملنے گئے تو ایک صحابی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی ہے، اللہ اس شخص کے لیے جہنم کا بستر تیار کرتے ہیں، جہنم میں سیٹ ریزرو کرتے ہیں، جو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے تعظیماً لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، یا وہ پسند کرتا ہے کہ مجھے لوگ کھڑے ہو کے ملیں۔ سنت کا انتہائی زیادہ احیاء کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر محبت، اس قدر پیار اور الفت تھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے، بڑے علماء کو، فقہاء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے جید صحابہ کو دیکھا ہے، لیکن جتنی نماز حضرت امیر معاویہ کی رسول اللہ کے مشابہ ہے، کسی اور کی نماز اتنی رسول اللہ کے مشابہ اور رسول اللہ سے ملتی جلتی نہیں ہے جس قدر امیر معاویہ کی نماز۔ یعنی اس قدر رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کے طریقے اور رسول اللہ کے سلیقے کے ساتھ پیار تھا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کرتے تھے، عبداللہ بن عمر بتاؤ رسول اللہ کی کون سی کہاں پہ سنت ہے، کیسے رسول اللہ نے یہ کام کیا تھا، سواری پہ کیسے سوار ہوئے تھے، کہاں آ کے 2 رکعتیں پڑھی تھی، کہاں نہیں پڑھی تھی، مجھے بتاؤ۔ اور صحابہ کو خط لکھ کر کہا کرتے تھے مجھے حدیثیں سناؤ۔
اتنا سنت کے ساتھ ان کو پیار تھا. اور حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے بڑا حوصلہ عطا کیا تھا, بڑا ہی عفو و درگزر والے کام کیا کرتے تھے, اتنی بردباری والے کام کیا کرتے تھے. ایک واقعہ گوش گزار کر کے بات آگے چلاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت وائل بن حجر, یہ حضر موت کے بادشاہ کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, یہ رسول اللہ کے پاس مدینہ میں تشریف لائے, اسلام قبول کیا, رسول اللہ کے پاس چند دن رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ واپس جانے لگے ہیں, ان کو چھوڑ کے آؤ. اب وہ شہزادے ہیں, سواری پہ سوار ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پاؤں عرب کی تپتی ریت پہ چل رہے ہیں. حوصلہ کس قدر ہے, برداشت کس قدر ہے, عفو و درگزر کس قدر ہے, بردباری, اور اللہ نے کیسا حوصلہ حضرت امیر معاویہ کو عطا کیا ہے. ان سے کہا وائل بن حجر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب آپ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کروا لیں. کہا کہ میں شہزادہ اور تم عرب کے ایک عام نوجوان. اس کو یہ نہیں پتا تھا یہ بھی سرداروں کا بیٹا ہے. تم عرب کے ایک عام نوجوان, میں تمہیں سوار کروا لوں, یہ ممکن نہیں ہے. اب پاؤں ریت میں دنس رہے ہیں, عرب کی تپتی ریت ہے, شخر دوپہر کا موسم ہے, سخت دھوپ ہے, اب پاؤں جل رہے ہیں. کہا مجھے اپنا جوتا ہی دے دو. کہا نہیں. اسی طرح تکلیف کی حالت میں چھوڑ کے آئے. وقت گزر گیا, سال کے سال گزر گئے. یہی وائل بن حجر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو شام کے اندر ان کے پاس گئے. فوراً ساری بات, سارا نقشہ ذہن میں گھوم گیا, سارے معاملات ذہن کے سامنے آ گئے, لیکن حضرت امیر معاویہ نے حرف شکایت بھی زبان پہ لانا گوارا نہیں کیا, بلکہ بڑی خندہ پیشانی, بڑے حوصلے سے, بڑے پیار کے ساتھ حضرت وائل بن حجر کی مہمان نوازی کی, ضیافت کی, اور ان کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا. اس قدر اللہ رب العزت نے ان کو حوصلہ اور ہمت اور ظرف عطا فرمایا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی بندہ میرے ہاتھ میں کچا دھاگا پکڑا کے اس کو کھینچتا چلا جائے, اللہ نے مجھے اتنا حوصلہ عطا کیا ہے کہ میں اس دھاگے کو ڈھیلا کرتا چلا جاؤں گا, میں دھاگا ٹوٹنے نہیں دوں گا. کہنے کا مطلب یہ تھا میں تعلق ٹوٹنے نہیں دوں گا. اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرے تو میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. ایک صحابی کو 500 دینار سونے کے سکے بھیجے. ان کے بیٹے نے کہا کہ میں صحابی رسول ہوں اور امیر معاویہ نے مجھے 500 بھیجے, جا کے ان کے منہ پہ مار دو. اب بیٹا گیا, اس نے جا کے کہا کہ میرے ابا جی یہ بات کہہ رہے تھے, بزرگ تھے, بڑھاپے کی عمر میں تھے, تو میرے ابا جی یہ بات کر رہے تھے. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے کہ میرے منہ پہ مار دو لیکن آہستہ مارنا. یعنی اتنا حوصلہ اور اللہ نے اتنی بردباری عطا فرمائی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک الہامی شخص ہوتا ہے, ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ الہام کر دیتا ہے, باتیں ڈال دیتا ہے. میری امت میں اگر کوئی شخص الہامی ہے تو وہ عمر فاروق ہے, اور یہی عمر فاروق ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کیسر و کسریٰ کی سیاست کی باتیں کرتے ہو, کیسر و کسریٰ کے تذکرے کرتے ہو کہ وہ بڑے سیاست والے لوگ تھے. اگر سیاست سیکھنی ہے, حکومت سیکھنی ہے تو حضرت امیر معاویہ سے سیکھ لو. تم امیر معاویہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس قدر مدبرانہ صلاحیتوں کے حامل ہیں, قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں, اور حکومت کی زمام کار وہ کس انداز سے سنبھالتے ہیں. تم حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لو. اور اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے. میں اور آپ یہ فرق نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری حیثیت چھوٹی ہے. باپ اگر دو بیٹوں کے اندر مقابلہ کروائے تو باپ کو حق ہے, وہ بڑا ہے, وہ مقابلہ کروا سکتا ہے, لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہم تو اس خاک کے طلبگار ہیں جو صحابہ کے گھوڑے اڑایا کرتے تھے, جس کی رب نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. ہم تو اس خاک کے طلبگار ہیں جو صحابہ کے گھوڑوں کے نتنوں میں پڑی ہے. ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے درمیان مقابلہ بازیاں کروانے والے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا يستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے مومن, اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والے,
انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے، خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے آپس میں برابر نہیں ہیں، ہم ان کو برابر نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ایک اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے، وَقُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے پہلے اور اگلے اور پچھلے سبھی کے لیے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں، تو میں اور تو کون ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والے؟ اور یہ بات میں یہاں پہ تاریخ کے تجزیے کے طور پہ آپ احباب کے سامنے رکھتا رہوں کہ تاریخ نے کچھ شخصیات کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اور ان شخصیات میں ایک شخصیت حضرت امیر معاویہ بھی ہے اور ان کا خاندان بھی ہے۔ یہ تاریخ کا ظلم ہے، تاریخ کی زیادتی ہے، اور تاریخ کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح حدیث کی سندوں کو جاننے کا اور پرکھنے کا ایک سسٹم محدثین نے بنایا ہے، تاریخ کی سندوں کو جاننے اور پرکھنے کا سسٹم آج تک نہیں بنا۔ آج تک کوئی معیار، کوئی میزان طے نہیں ہوا کہ اس میزان میں، اس معیار میں تول کے تاریخ کی سندوں کو پرکھا جائے گا۔ اور اسی طرح تاریخ کی ایک اور ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ یہ ساری جو تاریخ موجود ہے یہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی ہے، اور بنو عباس حضرت امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ کے مخالف تھے۔ اور اسی طرح تاریخ بڑے بڑے ظالموں کا ذکر نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ جو بنو عباس کے لوگ ہیں، خلافت عباسیہ ہے، انہوں نے اہل بیت پر، حضرت علی رسول اللہ کے خاندان پر بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیے ہیں، لیکن تاریخ ان کے بارے میں خاموش ہے۔ اور اس خلافت عباسیہ کو قائم کرنے کے لیے ابو مسلم خراسانی نے 5 لاکھ لوگوں کا قتل کیا ہے، لیکن اس کا کوئی نام نہیں لیتا، صرف کہ بنو امیہ کا خاندان کس لیے کہ حضرت امیر معاویہ پر تان و تشنیع کر سکیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، جی تاریخ میں آ گیا ہے، روایت میں آ گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفتیان اور خود کو علم کی اپنے سروں کے اوپر پگ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بڑا علم ہے، ہمیں بڑا نالج ہے، ہمیں پتہ ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ یاد ہے۔ مجھے یہ بتائیں جو تاریخ میں آ گیا وہ صحیح ہے؟ اس کو کہاں پہ تولا جائے گا؟ اس کو کہاں پہ دیکھا جائے گا؟ اس کی جان پرکھ ہوگی، اس کا معیار دیکھا جائے گا، اور جو تاریخ میں غلط صحیح آ گیا ہم مان لیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ظلم نقل کیا ہے کہ بھائی کو کنویں میں پھینک دیا ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کے کہے کہ کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے بھائیوں کو کنویں میں پھینکنا، لہذا بھائی کو کنویں میں پھینک دے، آپ کہیں گے صحیح ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ اس بنیاد پہ کہ تاریخ میں آ گیا ہے لہذا چڑھ دوڑو۔ اور صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن کے معیار پہ صحابہ کو تولا جائے گا، رسول اللہ کی شریعت میں تولا جائے گا، نہ کہ تاریخ کے معیار پر اور تاریخ کے اوزان پر تولا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمام حکومت سنبھالی تو اس طرح اللہ کے نظام کو قائم کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اور حضرت امیر معاویہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا قول نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اور حضرت امیر معاویہ کا کیا اختلاف ہے؟ کہا امیر معاویہ کا اور میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کا ایمان زیادہ ہے نہ میرا ایمان زیادہ ہے، نہ وہ بڑے مسلمان ہیں نہ میں بڑا مسلمان ہوں، ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ایک نقطے پہ ہمارا اختلاف ہوا ہے اور وہ حضرت عثمان کے خون کے حوالے سے ہے، ان کے قصاص کے حوالے سے میرا اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل شام کی قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور آج کہتے ہیں کہ بہت بڑی دشمنیاں تھیں، بہت بڑے اختلافات تھے، اسلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ کس نے کہا ہے کہ اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا؟ کس نے کہا ہے کہ اسلام کی 2 ٹکڑے ہو گئے تھے؟ اپنی طرف سے جھوٹی روایات کو پیش کر کے، جھوٹی باتوں کو پیش کر کے، اور ان کا آپس میں اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے نا، سورۃ اسراء کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس کا کوئی مظلوم قتل ہو جائے، کوئی بندہ مارا جائے، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے یہ رکھا ہے، اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے۔ فلا یسرف فی القتل، وہ قتل کے اندر زیادتی نہ کرے، اتنا کرے جتنا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان کے خود کو ولی سمجھتے تھے اور کہتے تھے میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور بڑا ہوں اور میں ان کا ولی ہوں، لہذا اگر قاتلین عثمان میرے حوالے کر دیے جائیں تو میں حضرت علی کی سب سے پہلے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور اس اختلاف پر ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس اجتہاد میں حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر مجتہد صحیح اجتہاد کر کے غلط بھی کر لے تو اللہ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہے، اس نے کوشش کی ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو ڈبل اجر ہے کوشش کا اور صحیح ہونے کا، لیکن اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہوا تو اللہ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ یہاں پہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، دیگر صحابہ سے بھی ہوتی ہیں تھیں، اجتہادی بڑے سارے مسائل غلط ہو جاتے تھے، بڑے سارے معاملات کے اندر غلطی لگ جاتی تھی اور اس سے معاملات بگڑ گئے۔ اس کا ہمیں کیا حق ہے کہ ہم حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص کریں اور زیادتی کریں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھے، قتل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قتل ہوتا ہے جان سے مارنا، جب کوئی بندہ مارا جاتا ہے، اگر کوئی اچھے اخلاق والا ہے، اچھی شخصیت والا ہے، اگر اس کو بے گناہ مار دیا جائے تو لوگ اس کے بارے میں آنسو بہاتے ہیں، اچھے اچھے تذکرے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر قاتل کو بھی پھانسی دی جائے تو جب پھانسی دی جاتی ہے تو لوگوں کے دل میں تھوڑا سا دکھ اور اظہار ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن جس کی کردار کشی کی جائے، جس شخصیت کو اس کے کردار کو قتل کیا جائے اور مسخ کیا جائے، وہ مرنے کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی وہ اس کا کردار ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے کہ ان کے کردار کو، ان کی شخصیت کو داغدار کیا گیا ہے اور مسخ کیا گیا ہے۔ اور آج بھی تیرے ملک کے اندر، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس کے اندر بڑے بے غیرت لوگ آ کے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں۔ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے؟ تعبیر و رویا کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کے نام پہ جانا جاتا ہے، بڑا عالیشان دور تھا، بڑا ترقی یافتہ دور تھا، کہتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ایک کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، دونوں بزرگ موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواب دیکھ رہے ہیں، خواب بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آئے تو وہ خواب سچا ہوتا ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری تشبیہ میں نہیں آ سکتا، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے ولی، بزرگ اور اللہ کے نیک بندے کو یہ خواب آیا ہے کہ یہ تینوں بزرگ موجود ہیں، رسول اللہ بھی موجود ہے، کہا کہ علی کو بلاؤ، علی کو بلایا گیا، کہا امیر معاویہ کو بھی بلاؤ، امیر معاویہ کو بھی بلایا گیا، کہنے لگے میں اٹھ کے باہر آ گیا، خواب میں اٹھ کے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہنے لگے فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، میں صحیح تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ بھی باہر نکلے اور اونچی آواز سے کہنے لگے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اگر امیر معاویہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے تو میں اور تو کون ہوتے ہیں؟ آج کا کوئی اٹھ کے یوٹیوبر یا انجینئر یا کوئی دنیا جہان کا انسان، اس کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کرے، ان کے کردار پہ اوپر کیچڑ اٹھائے، ان کے کردار کے اوپر دشنام ترازی کرے اور ان کے کردار کے اوپر حرف غلط اٹھائے اور حرف شکایت اٹھائے؟ ہمیں تو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، ہمیں تو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا بیتے گی، اور ہم اٹھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام پہ تان و تشنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور نوجوانوں یہ بات ذہن میں رکھو، صحیح شریعت کا مطالعہ کرو، یہ یوٹیوبروں کے اور میڈیا والوں کے پیچھے لگ کے کہیں ایسا نہ ہو
کہ ایمان خراب ہو جائے اور دل میں صحابہ کے بارے میں میل پیدا ہو جائے اور کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. رب کی بارگاہ کے اندر ہمیں اللہ نے پوچھ لیا, یہ سوال کر لیا. میں ہر اسے اعتراض کرنے والے سے, چاہے وہ تاریخ دان ہے, چاہے وہ محقق ہے, چاہے وہ خطیب ہے, چاہے وہ دنیا جہان کا عالم ہے, میرا اس سے سوال ہے, اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تجھے صحابہ پہ تنقید کرنے کی اتھارٹی, ان کی وفات پہ خوشی منانے کا حق کس نے دیا تھا, تو پھر بتائیے کہ دنیا جہان کے محققین کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا کہ ہمیں کس نے حق دیا تھا. اگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, اگر دو بڑے لوگ آپس میں لڑائی کے بعد صلح کر لیں, تو جو بیچ میں لڑانے والے چیلے چمچے ہوتے ہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ پھر اپنے ہاتھوں پہ انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں, دندیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, ہم تو تماشا دیکھنا چاہتے تھے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. وہ آپس میں باہم شیر و شکر تھے. آخری بات, جب اختلافات ہوئے حضرت امیر معاویہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان, تو کیسر جو روم کا بادشاہ تھا, اس نے سوچا کہ میں مسلمانوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے, اور حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف. حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیے. کہا, یا لعین, اے لعنتی انسان, تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے آپس کے نجی اختلافات کو بنیاد بنا کے تو اسلام کے اوپر حملہ کرے گا, دین کی شناخت کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو کان کھول کے سن لے, اگر تو نے میلی نگاہ سے بھی ہماری طرف دیکھا اور میں اپنے بھائی سے صلح کر کے, علی سے صلح کر کے, اپنے چچا زاد سے ساتھ مل کے تیرے اوپر ایسا شدید حملہ کروں گا کہ تجھے دنیا سے نکلنے کے راستہ نہیں ملے گا. یہ حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا اس شخص کے بارے میں جس نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی. وہ آپس میں باہم شیر و شکر تھے, ان کی اختلافات ہوئے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں. جو ہمیں حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں سے رہنمائی لیں, ان کی زندگیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ حق دیا گیا ہے, ہمیں یہ کہا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.